اچھا، موٹاپا جو ہے، اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہی ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ استھیٹکس کی وجہ سے آتے ہیں کہ کپڑے پہن کے مزہ نہیں آ رہا، یا ہمیں ویسے اچھا نہیں لگ رہا، چلنے کے جب مسئلے لوگوں کو شروع ہو جاتے ہیں، جوائنٹس پہ جب پریشر آنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن اوور آل موٹاپا آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے، ایکسٹرا فیٹ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور یہ ہوتا کیوں ہے، یہ بڑی ضروری گفتگو ہے جو ہمیں گھر میں کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کے ساتھ خصوصاً کرنی چاہیے جو نیکسٹ آنے والی جنریشن ہے، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی بیماری ہے۔ جب ایکسٹرا فیٹ آپ کی باڈی میں اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے تو فیٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنز کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ اور بڑے خطرناک جہاں پہ فیٹ کی لیئرز بنتی ہیں وہ ہے ہارٹ، اور آپ کے برین میں بھی باریک اس کے فیٹ کے جو ہیں وہ ڈراپلیٹس جا سکتے ہیں جب ایکسٹرا فیٹ آپ کی باڈی میں اتنا پھر رہا ہوتا ہے، جگہ جگہ ڈپازٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ کی جو پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کو لے لیں، ڈائبٹیز کو لے لیں، بلڈ پریشر لے لیں، آپ نی جوائنٹ کے پرابلم، ابھی اس وقت جو ہپ کے پرابلمز رپورٹ ہو رہے ہیں، یعنی آپ کے پورے نی ٹرانسپلانٹ، ہپ ٹرانسپلانٹ، پھر آپ کے اینکل کے جو پرابلمز ہیں، ان سب کا تعلق ایکسیسو ویٹ ہے، ایکسیسو فیٹ ہے۔ WHO نے اسے ایک ایپیڈیمک قرار دے دیا ہے۔ ایپیڈیمک وہ بیماری ہوتی ہے جو دنیا سے کنٹرول نہیں ہو رہی، یعنی جس کا ابھی دنیا کے پاس علاج موجود نہیں ہے۔ تو ایک ایسی بیماری جو جس کے اسٹیٹسٹکس اتنے خطرناک ہیں، جو آپ کے جتنے بھی ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، جتنے برین ہیمریجز ہو رہے ہیں، سٹروکس، پھر خواتین کی انفرٹیلٹی پہ تو میں اسپیسیفکلی بات کروں گی کہ ویٹ اور فیٹ اور اس کا بچیوں کی جو اووریز کے اوپر، بچے دانی کے اوپر، انڈے دانی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، جس سے پھر وہ لیٹر آن بہت ساری بیماریوں میں پھنس جاتی ہیں اور پھر بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک علیحدہ سے پوری ڈومین ہے۔ ابھی میں جرنلائز بات کر رہی ہوں کہ آپ اگر میرے پاس اگر ایک کلائنٹ آتا ہے اور ان کی شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہے، تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنا صرف وزن اگر مجھے 10 سے 15 کلو کم کر دیں تو آپ کی شوگر کی دوائی ختم ہو جائے گی۔ اور ایسے ہوتا ہے، جیسے ہی ویٹ لوگ کم کرتے ہیں 10 15 20 کلو دل لگا کے، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں، واک کرتے ہیں، پورشن کنٹرول کرتے ہیں، اپنی ڈائٹ کے اندر سیلڈز اور ایسی چیزیں جو ان کی گٹ کو صاف کرتی ہیں، وہ اس کے ساتھ ان کی بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائیاں بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرا جو طریقہ ہے فیٹ کو دیکھنے کا، دا وے ایز اے فزیشین، ایز اے ڈاکٹر آئی لک ایٹ دا اوبیسٹی، وہ یہ ہے کہ میں دوائیوں پہ کم انحصار کرتی ہوں، اینڈ آئی ٹرائی کہ میں آپ کی گٹ کو کلین کروں اور آپ کے لائف سٹائل کے اندر ایسی چیزیں ڈالی جائیں کہ آپ کی ڈائٹ سے آپ کی دوائی بن جائے، یعنی آپ کی جو کھانا پینا ہے وہ خود آپ کے جسم کو ایک طرح سے ہیل کر رہا ہو۔ اب آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ گٹ از دا سیکنڈ برین، اور گٹ واقعی ہی سیکنڈ برین ہے، اور 90% لوگوں کی گٹ پاکستان میں میرا خیال ہے ڈائن ان اور ٹیک اویز سے بھری ہوئی ہے، جس کے اندر میدا بہت زیادہ ہے، بیکری کا سامان بہت زیادہ ہے۔ جو موٹاپے کی وجہ سے جو ہونے والی بیماریاں ہیں، شاید آپ کو فوری طور پہ محسوس نہ ہوں کہ میرا وزن تو بھئی ابھی 2-3 سال سے 4 سال سے تو میں پھر رہا ہوں، بڑے مزے سے پھر رہی ہوں، بہت اچھا چل رہا ہے سب، لیکن جو ڈیفینیٹلی آپ کو ہونی ہی ہونی ہے خطرناک بیماریاں جن کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان میں ہے بلڈ پریشر، شوگر یعنی جسے ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں، پھر آپ کے ہارٹ کے جتنے پرابلمس ہیں ایکسیسو فیٹ کی وجہ سے، جب آپ کی جو شریانیں ہوتی ہیں ان کے اندر، انہیں ہم کہتے ہیں کولیسٹرول پلیکس، یعنی وہ ڈفرینٹ فیٹ کے پلیکس بن جاتے ہیں جگہ جگہ، اور جو مائکرو واسکولیچر ہوتا ہے، مائکرو واسکولیچر وہ واسکولیچر ہوتا ہے جو آپ کے برین اور ہارٹ کے اوپر مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے۔ تو جب ایکسیسو فیٹ آپ کی باڈی میں جگہ جگہ ڈپازٹ ہوتا ہے تو فیٹ ڈراپلیٹس آپ کے بلڈ میں بڑے مزے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جا کے اس مائکرو واسکولیچر کو بلاک کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے مردوں میں جو انسیڈنس ہے ہارٹ اٹیک کا یا سٹروک کا، برین ہیمریج کا، مردوں اور خواتین میں پھر اوبیز لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ڈفرینٹ فیٹی لیور بہت کامن ہے۔ یہ جو چربی آپ کے جسم میں ایکسٹرا ہوتی ہے یہ بیچاری کہاں جائے گی؟ یہ آپ کے دل پہ کورنگ کرتی ہے، یا آپ کے لیور کے اوپر کورنگ کرتی ہے، آپ کے برین کے اندر ہیمریج کرتی ہے، تو اپنے اومنٹم کی فارم میں آپ کے جو سامنے پیٹ کی لیئرز ہیں ان کے اندر اکٹھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ سب ایک بیماری ہے، اور اٹ کین لیڈ پھر آپ کی جو فردر فیوچر کی بیماریاں ہیں ان میں پھر
نی کی جو سرجریز جتنی آج ہو رہی ہیں، نی پرابلمز ہو رہے ہیں لوگوں کو، ہپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے، ایکسیسو 10 گھنٹے کی سرجریز لوگ کرواتے ہیں، پھر پورا ہپ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، نی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، خطرناک اس چھوٹے سے فیٹ کو اگنور کرنے سے۔ تو جب ابھی اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو برین اور ہارٹ کے سارے ایشوز، بلڈ پریشر کے سارے ایشوز، کولیسٹرول کے ایشوز، یہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو جب آپ کا ویٹ تھوڑا بڑھنا شروع ہو، آپ اسی سٹیج پہ اس کو سیریس لیں اور اسی سٹیج پہ اس کے بارے میں اس کے حل نکالنا شروع کریں، بیکاز پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ آپ کے لیے 4 قدم چلنا مشکل ہے، 2 سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہے، اور اس سٹیج پہ پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ پروبیبلی مجھے آج سے 10 سال پہلے اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کی بات تھوڑی سی سننی چاہیے تھی، تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل میں چینج کر لیتا یا کر لیتی، تو آج اتنے ڈاکٹرز، یہ یورک ایسڈ ریزڈ ہے، جگہ جگہ مجھے سٹونز بن رہے ہیں، مجھے پینکریاز کے اندر ڈفرینٹ قسم کے سٹونز بنے ہیں، گال بلیڈر میرا سٹون سے بھر رہا ہے، بیکاز جب آپ باہر سے جنک کھاتے ہیں، باہر کا کھانا کھاتے ہیں بہت زیادہ، سافٹ ڈرنک، فریزی ڈرنکس بہت زیادہ آپ کی ڈائٹ میں ہیں، فائبر نہیں ہے، سیلڈ نہیں ہے، اور میٹ کا انٹیک بہت زیادہ ہے اور ویجیٹیبل فروٹ کا انٹیک کم ہے، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی جو باڈی کی ٹوٹل کیمسٹری ہے انٹرنل، وہ اسی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ موٹاپے کو بالکل بھی صرف استھیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں، اس کا لانگ ٹرم جو اس کے ریپرکشنز ہیں آپ کی باڈی پہ، آپ کی صحت پہ، وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اب ایک اور بہت بڑا المیہ اس وقت ہو رہا ہے کہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں استھیٹکس میں اور وہ بہت انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ میری ڈبل چن جو ہے نا اسے کم کریں، آپ میرے فیٹ ڈیزولونگ جو ہے نا مجھے جگہ جگہ لگائیں اور مجھے پتلا کر دیں۔ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کمرے کے اندر کوئی بہت بڑی لائن کے اندر، یعنی سیپیج ہے، لائن ٹوٹی ہوئی ہے، اور میں اس کمرے کے اندر پینٹ کرنا شروع کر دوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جب آپ استھیٹکس کے لیے بھی آئیں تو ڈبل چن بنیادی طور پہ آپ کے فیٹ کو شو کر رہی ہے، اس کے اندر تھریڈز کو ڈالنا یا اس کے لیے بہت بڑے بڑے ٹریٹمنٹ کر کے پیسے بٹورنا، اٹس ناٹ گڈ، اٹس ناٹ ایتھیکل پریکٹس۔ تو میں ان سے پھر یہی کہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کا پلان بناتے ہیں، آپ کا ویٹ لاس کرتے ہیں، پہلے آپ کا ودن 2-3 منتھس بہت اچھا ویٹ لاس ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو دوسرے ریسورسز سے، جیسے فیٹ ڈیزولونگ انجیکشن ہے، اس سے ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مگر آپ ٹوٹلی ریلائی مت کریں کسی ایک چیز کے اوپر۔ تو فیٹ کو کسی بھی صورت آپ کو بہت کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ خواتین کے اندر جو پرائمریلی اس کے جو ریپرکشنز خواتین فیس کرتی ہیں، جو ہم اپنے کلینکس میں بیٹھ کے الٹرا ساؤنڈز اور رپورٹس دیکھتے ہیں، اور 20-20 سال کی انفرٹیلیٹی پھر ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی کہ فیٹ اور موٹاپے کے جو اثرات آج کل ینگ بچیوں پہ آ رہے ہیں، ان کی انڈے دانیوں پہ آ رہے ہیں، ان کی بچے دانی پہ آ رہے ہیں، اس سب کے لیے کیا ایکچولی میں ہمیں کرنا چاہیے، اور کون کون سی بیماریوں میں وہ اس ٹائم مبتلا ہو رہی ہیں بیکاز آف بیڈ ایٹنگ ہیبٹس ایٹ ہوم۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔